اللہ عز و جل نے مومن کی طاقت اس کے اعضاء میں نہیں بلکہ دل میں رکھی ہے۔ کیا آپ دیکھتے نہیں کہ ایک بوڑھا گرمی کے روزے رکھ لیتا ہے اور رات کو قیام کر لیتا ہے، جبکہ نوجوان اس سے عاجز نظر آتا ہے۔ منافق کے ساتھ یارانہ دوستی نہ رکھو، کیونکہ وہ بڑا چال باز ہوتا ہے۔ یہ بھیڑیے کے ساتھ کھاتا ہے، کتے کے ساتھ بھونکتا ہے اور چرواہے کے ساتھ روتا ہے۔ جب تمہیں اپنی جہالت کا احساس ہونے لگے تو سمجھ لو کہ تم علم پانے لگے ہو، اور جب تمہیں اپنے سوا سب جاہل دکھائی دینے لگیں تو سمجھ لو کہ اب تم علم کھونے لگے ہو۔ ہمیشہ ایسے شخص کو چنا کرو جو آپ کو عزت دے، کیونکہ عزت محبت سے کہیں زیادہ خاص ہوتی ہے۔ انسان کو دریا کی طرح سخی، سورج کی طرح شفیق اور زمین کی طرح نرم ہونا چاہیے۔ اپنی طرف آنے والی ہر پریشانی کو آزمائش نہ سمجھو، وہ تمہارا مکافات عمل بھی ہو سکتا ہے۔ 3 نیکیاں جن کو کرنے سے قیامت کے دن عرش کا سایہ نصیب ہوگا: ٹوٹے ہوئے رشتوں کو جوڑنا، دل نہ چاہتے ہوئے بھی معاف کرنا، اور کسی کے گناہ کا پردہ رکھنا۔ کسی کی دعاؤں میں رہنا بھی ایک بہت بڑا رزق ہے کہ دعاؤں میں آپ کا نام آپ کی غیر موجودگی میں لیا جائے، جبکہ آپ نے ان سے درخواست کی ہو اور نہ ہی آپ کو اس بات کا علم ہو۔ بیماری سے شفا کی دعا: تکلیف دور کر دے اے لوگوں کے رب، تیرے علاوہ تکلیف کو کوئی دور نہیں کر سکتا۔ جن لوگوں نے آپ کو اپنے برے گمان کی بدولت چھوڑ دیا، انہیں آپ اپنی نیک نیتی کے ساتھ چھوڑ دیں۔ کوشش کریں کسی کے آنسوؤں کی وجہ آپ کا لہجہ یا رویہ نہ بنے، کیونکہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ کسی کے دل آزاری کرنا ہے۔ اگر کھوٹے سکے سے کچھ خریدنا ناممکن ہے تو نیتوں میں کھوٹ رکھ کے فلاح پانا بھی ناممکن ہے۔ جب تک آپ کے ہاتھ سے خیر تقسیم ہو رہی ہے، آپ کے اوپر زوال نہیں آ سکتا۔ خیر کا مطلب ایک پلیٹ کھانا، کچھ پیسے، اچھا مشورہ، دکھ میں دلاسا، مسکرا کر سلام کا جواب، بلا حسد مبارکباد، اور اس طرح کی چھوٹی چھوٹی باتیں جن کی وجہ مخلوق خدا میں خوشیاں بانٹی جا سکیں۔ جب حضرت ابو الحسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا وقت ہوا تو مغرب کی نماز کا وقت تھا۔ آپ نے آنکھ کھولی اور موت کے فرشتوں کو دیکھ کر فرمایا، رک جاؤ، تم صرف اللہ کے غلام ہو جو اللہ کے حکم کی تعمیل کرنے آیا ہے، اور میں بھی ایک غلام ہوں۔ تمہیں جو حکم ملا ہے میری جان نکالنے کا، تم اس کو پورا کر پاؤ گے، مگر مجھے جو حکم ملا ہے نماز ادا کرنے کا، میں اسے پورا نہ کر پاؤں گا۔ سو پہلے مجھے وہ کرنے دو جس کا مجھے حکم ملا ہے، پھر تم وہ کر لو جس کا تمہیں حکم ملا ہے۔ پھر آپ نے وضو کیا، نماز ادا کی اور اپنی جان اللہ کے حوالے کر دی۔ جس معاملے کو اللہ کے سپرد کر دیا جائے، اسے بار بار سوچنا ایمان کی کمزوری ہے۔ جو ہوگا بہتر ہوگا اور جو نہیں ہوگا وہ بھی بہتر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا، عورتوں میں اچھی عورت کون سی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ عورت جو اپنے شوہر کو جب وہ اسے دیکھے خوش کر دے، جب وہ کسی کام کا حکم دے تو خوش اسلوبی سے اسے بجا لائے، اپنی ذات اور اپنے مال کے سلسلے میں شوہر کی مخالفت نہ کرے کہ اسے برا لگے۔ کون کہتا ہے تنہائیاں اچھی نہیں ہوتی؟ بہت حسین موقع دیتی ہیں رب سے ملنے کا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ نیک عورت نیک مرد کے نکاح میں ہو تو اس کی مثال سونے کے اس تاج کی سی ہے جو بادشاہ کے سر پر سجا ہو، جبکہ بری عورت کسی نیک شخص کے نکاح میں ہو تو اس کی مثال بھاری بوجھ کی طرح ہے جو کسی برے شخص نے اٹھایا ہوا ہو۔ سوچنے کی بات، ہم دنیا میں اس لیے پیٹے جا رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، اور آخرت میں اس لیے پیٹے جائیں گے کہ ہم دنیا میں مسلمان تھے ہی نہیں۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ ایک ماں کا رتبہ مل جانا کوئی معمولی بات نہیں۔ تاریخ رقم تب ہوتی ہے جب کسی عورت نے اپنے فرائض کو سمجھا۔ ایک بہترین عورت اپنے فرائض سے غافل نہیں ہوتی، کیونکہ اس علم و شعور ہوتا ہے کہ اس کے بچے امت مسلمہ کا سرمایہ ہیں، جس کے لیے اللہ رب العزت نے اس کو ماں کے درجے کے لیے منتخب فرمایا۔ خدا را فیشن، رواجوں، رسموں کے پیچھے لگ کر اپنے فرائض کو مت بھولیں، کیونکہ اس ذمہ داری کی جوابدہ ہیں میں اور آپ۔ ساتھ دینا اسے کہتے ہیں۔ اگر آپ کسی کے لیے بارش کو روک نہیں سکتے تو اس کے ساتھ بارش میں کھڑے ہو جائیں۔ اس کو چپ نہیں کروا سکتے تو اس کے ساتھ بیٹھ کر رو لیں۔ اس کی آنکھوں میں نیند نہیں لا سکتے تو اس کے ساتھ جاگ لیں۔ کسی کا ساتھ ایسے بھی دیا جا سکتا ہے۔
اگر آپ خوشی میں قرآن پڑھیں گے تو خوشی بڑھ جائے گی، غم میں پڑھیں گے تو غم چھٹ جائے گا۔ قرآن کے جلال و جمال پر، وعدوں اور وعیدوں پر غور کرنے سے خوف الہی میں اضافہ ہوتا ہے، امید رحمت پختہ ہو جاتی ہے، اللہ کی محبت مضبوط تر ہو جاتی ہے۔ قرآن ہے تو آپ بغیر چوکیدار کے محفوظ ہیں، بغیر مال کے غنی ہیں، ہر متکبر کے سامنے ڈٹ جانے والے اور ہر متواضع کے لیے نرم خو۔ اہل قرآن ہی تو اللہ والے ہیں۔ علم میں بھی سرور ہے، لیکن یہ وہ جنت ہے جس میں حور نہیں۔ ہمیں الف انار سے زیادہ الف انسانیت سیکھنے کی ضرورت ہے۔ باپ جیسی حفاظت اور ماں جیسا پیار دنیا میں کہیں کوئی اور نہیں دے سکتا۔ زندگی مسلسل جدوجہد اور جستجو کا نام ہے، کیونکہ اللہ ہر پرندے کو رزق دیتا ہے مگر اس کے گھونسلے میں نہیں ڈالتا۔ دنیا کی حقیقت تو یہ ہے کہ جس کی جیب میں وزن ہوتا ہے، اس کی بات میں بھی وزن آ جاتا ہے۔ نماز کو محبت سمجھ کر ادا کرو گے تو اللہ تعالیٰ اگلی نماز کے لیے خود بلائے گا۔ ایک شخص کی چپل چوری ہو گئی۔ اس نے ایک عالم سے پوچھا، کیا میرے لیے جائز ہے کہ میں کسی اور کی چپل اٹھا لوں؟ انہوں نے جواب دیا، جب تم پر ظلم ہو گیا تو تم کسی اور پر ظلم مت کرو۔ بہترین فیصلہ چاہتے ہو تو سب کچھ اللہ پر چھوڑ دو۔ اللہ کو یاد کرو گے تو دلوں میں ٹھنڈک آئے گی، ورنہ سلگتے رہو گے، تڑپتے رہو گے۔ تکبر ایسے بے لگام گھوڑے کی سواری ہے جو آپ کو انتہائی ناپسندیدہ جگہ پر لا گراتا ہے۔ انسان کا ماضی چاہے کتنے ہی گناہوں سے بھرا ہوا ہو، اس کا مستقبل ابھی بالکل پاک ہے، کیونکہ رب کریم بندے کی توبہ کو پسند فرماتا ہے۔ ایک مہذب گھر سے اچھا کوئی سکول نہیں ہے اور نیک ماں سے اچھا کوئی استاد نہیں۔ جن سے تعلق رکھنا ہو ان سے بحث نہیں کی جاتی، اور جن سے تعلق نہ رکھنا ہو ان سے بحث کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ شادی شدہ عورت پر تمام لوگوں میں سب سے زیادہ حق اس کے شوہر کا ہے، اور مرد پر سب سے زیادہ حق اس کی ماں کا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ نیتوں کی درستگی عبادات کی قبولیت کا باعث۔ عبادتوں کی قبولیت محض جھکنے سے مشروط نہیں ہے، بلکہ نیتوں کی بھی پابند ہوتی ہیں۔ اگر نیتوں میں ذرا سا بھی کھوٹ ہو تو پھر ساری مشقتیں بیکار جاتی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اپنی سوچ کو پانی کے قطروں سے بھی زیادہ شفاف رکھو، کیونکہ جس طرح قطروں سے دریا بنتا ہے، اسی طرح سوچوں سے ایمان بنتا ہے۔ اے ہمارے رب، ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما اور ہمارے والدین پر خاص رحم فرما، آمین۔ اپنے اندر برداشت پیدا کریں، معلوم نہیں آپ کو کون کون برداشت کر رہا ہے۔ اگر تو چاہتا ہے کہ اللہ رب العزت تمہیں بخش دے تو لوگوں کے ساتھ نیکی کر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کبھی دو مخلص لوگوں کو جدا نہیں کرتا، جدا تب کرتا ہے جب دونوں میں سے کوئی ایک منافق ہو۔ اللہ کبھی مخلص کو منافق سے نہیں جوڑتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تمہارے والدین تمہیں بچپن میں شہزادوں کی طرح پالتے ہیں، لہٰذا تمہارا فرض بنتا ہے کہ ان کے بڑھاپے میں ان کو بادشاہ کی طرح رکھو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب کوئی عورت تمہارے سامنے رو پڑے تو تمہاری مردانگی کا تقاضا یہ ہے کہ تم اس بات کو وہیں ختم کر دو۔ 3 اصول۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، زندگی کے 3 اصول اپنا لو، اس سے ضرور معافی مانگو جسے تم چاہتے ہو، اس سے کبھی بھی نہ چھپاؤ جو تم پر اعتبار کرتا ہو، اسے کبھی مت چھوڑو جو تمہیں چاہتا ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کوئی تم سے جلتا ہے تو بجائے غصہ ہونے کے ان کی جلن کی قدر کرو، کیونکہ یہی وہ لوگ ہیں جو تمہیں خود سے بہتر سمجھتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، دنیا کو سچا ہونے کی دلیل مت دو، بس یہی سوچ رکھو کہ اللہ سب جانتا ہے۔ تم اپنے نصیب کو برا مت کہو، یہ تمہارا نصیب ہی تو ہے کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہو۔ میری چپ میری ہار نہیں ہے، میرا صبر میری وہ طاقت ہے جو میرے اللہ کو بہت پسند ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔
یا رب العزت ہمیں ہمیشہ اپنے شکر گزار بندوں میں رکھنا، زندگی کے کسی پل میں بھی ہمیں تنہا نہ چھوڑنا، اور ہر پل ہماری مدد کرنا، ہمیں اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرنا، آمین یا رب العالمین۔ میں گیا نہیں مگر سنا ہے کہ مدینے کی گلیوں سے جنت کی خوشبوئیں آتی ہیں۔ اللہ ہم سب کو مکے مدینے کی حاضری کی سعادت نصیب فرمائے، آمین۔ مومن وہ ہے جس سے لوگوں کو اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے بارے میں خطرہ نہ ہو، اور مہاجر وہ ہے جو غلطیاں اور گناہ ترک کر دے۔ سجدے کی خوبی یہ ہے کہ ہم فرش پر سرگوشی کرتے ہیں اور وہ عرش پر سنی جاتی ہے۔ بددعا کبھی زبان سے نہیں دی جاتی، وہ جو آنسو پلکوں پہ اٹکا رہ جائے بذات خود ایک بددعا بن جاتا ہے۔ دوسروں کا دل دکھانے سے گریز کیجیے۔ جب آپ کو مایوسیاں محسوس ہونے لگیں تو اللہ پاک کی مہربانیاں یاد کر لیا کرو، خود بخود پرسکون ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو پرسکون زندگی نصیب کرے، آمین۔ یقین اگر گہرا ہو تو انشاءاللہ بھی الحمدللہ بن جاتا ہے۔ کچھ آزمائشیں اور مشکلات ایسی بھی ہوتی ہیں جن کے ختم ہونے پر انسان کو احساس ہوتا ہے کہ وہ زحمت نہیں رحمت تھی۔ مظلوم کی بددعا سے ڈرو، کیونکہ اس کی بددعا شعلے کی طرح آسمان کی طرف جاتی ہے۔ آنسو ہر ایک دل کو نہیں پگھلا سکتے، یہ فقط ان دلوں میں اثر انداز ہوتے ہیں جس دل میں رب بستا ہے۔ اللہ کے در کے سوا دوسرے در پر آنسو بہانا آنسوؤں کا ضیاع ہے، کیونکہ آنسوؤں کی لوگوں کے سامنے کوئی وقت نہیں ہے، لیکن اللہ کے در پر ان سے قیمتی کوئی شے نہیں۔ سجدہ بھی اس وقت قبول ہوتا ہے جب سر کے ساتھ دل بھی جھکے۔ تم کس دنیا پر فخر کرتے ہو جس کا بہترین مشروب مکھی کا تھوک یعنی شہد ہے، اور بہترین لباس کیڑے کا تھوک یعنی ریشم ہے، اور جس کے حلال میں حساب ہے اور حرام میں عذاب ہے۔ سعد بن عباد کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص تم میں سے موت کی آرزو نہ کرے، اگر وہ نیک ہے تو ممکن ہے نیکی میں اور زیادہ ہو، اور اگر برا ہے تو ممکن ہے اس سے توبہ کر لے۔ بعض اوقات واضح سمجھ آتی ہے کہ اللہ کریم میری پکار سنتا ہے اور کسی نہ کسی وسیلے سے جواب بھی دیتا ہے، اور میں اپنے رب کی نگاہوں میں ہوں، اور یہ احساس مجھے بہت سکون دیتا ہے۔ جنت وہ واحد شاندار جگہ ہے جہاں جانا تو سب چاہتے ہیں مگر تیاری کوئی کوئی کرتا ہے۔ جس زمین پر بارش نہ ہو وہاں کی فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں، اور جس گھر میں دین اسلام نہ ہو وہاں کی نسلیں برباد ہو جاتی ہیں۔ انسان بھی کتنا عجیب ہے، دعا کے وقت سمجھتا ہے اللہ بہت قریب ہے، اور گناہ کے وقت سمجھتا ہے اللہ بہت دور ہے۔ جو اپنی تنہائیوں کو اللہ کے خوف سے مزین کر لے، اللہ اس کی محفلوں کو بھی اچھا کر دے گا۔ ہر معاملات میں اللہ کے ساتھ سرگوشی اور ہم کلامی کو اپنا معمول بنائیں، اللہ کی مدد کو اپنے ساتھ پائیں گے۔ عبادتیں جھکنے سے مشروط نہیں ہوتی بلکہ نیتوں کی پابند ہوتی ہیں، اور اگر ایمان میں ذرا سی بھی کھوٹ ہو تو ساری مشقتیں بیکار جاتی ہیں۔
تنہائی میں گناہ کرنے سے بچو، کیونکہ اس گناہ کا گواہ اللہ پاک خود ہوتا ہے۔ جس کا رابطہ خدا کے ساتھ ہو وہ ناکام نہیں ہوتا۔ ناکام وہ ہوتا ہے جس کی امیدیں دنیا سے وابستہ ہوں۔ جب بھی غلطی کا احساس ہو تبھی معافی مانگ لیا کریں۔ زندگی ہر بار شب برات تک پہنچنے کا موقع نہیں دیتی۔ انسان گناہ کرنے کی وجہ سے جہنم میں نہیں جاتا، بلکہ گناہ پر مطمئن رہنے اور توبہ نہ کرنے کی وجہ سے جہنم میں جاتا ہے۔ روح کا سکون چاہتے ہیں تو لوگوں کو معاف کرنا سیکھیں، کیونکہ آپ بھی تو اپنے رب سے یہی امید رکھتے ہیں نا۔ اللہ کے خزانوں میں سب سے قیمتی چیز راہ ہدایت ہے۔ جو اس راہ پر چل پڑا اس نے سب کچھ پا لیا۔ اے مالک کن فیکون، سب کی مشکلیں آسان فرما، آمین۔ مت کر اتنے گناہ، توبہ کی آس پر، اے بے اعتبار سی زندگی ہے، نہ جانے کب موت آ جائے۔ دنیا کا سب سے امیر اور خوشحال انسان وہ ہے جو زمین پر اللہ تعالیٰ کی رضا کو مقصد بنا کر چل رہا ہے۔ نعمت شکر نہ کرنے سے پلٹ جاتی ہے، میرے مولا مجھے ہر حال میں شاکر رکھنا۔ ہم تب خدا سے رجوع کرتے ہیں جب دنیا ہمیں رد کر چکی ہوتی ہے۔ یا رب تیرے در ہو میرا سر ہو اور یہ رابطہ عمر بھر رہے۔ ہماری سب سے بڑی حاجت اللہ تعالیٰ کی رضا ہے اور سب سے بڑی کامیابی آخرت کی کامیابی ہے۔ انسان چہرے کو تو صاف رکھتا ہے جس پر لوگوں کی نظر ہوتی ہے، مگر دل کو صاف نہیں رکھتا جس پر اللہ کی نظر ہوتی ہے۔ آزمائشوں کے قابل نہیں ہیں ہم یا رب، بس ہمیں اپنی رحمتوں سے نواز دے۔ یا اللہ پاک، جب میں مایوس ہو جاؤں تو میری مدد فرما، کیونکہ میری زندگی کے بارے میں تیرے فیصلے میری خواہشوں سے بہتر ہیں۔ نہ گورا حسن کی علامت ہے اور نہ کالا بدصورتی کی نشانی ہے۔ کفن سفید ہو کر بھی خوف کی علامت ہے اور کعبہ کا غلاف کالا ہو کر بھی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ بدلہ لینے والوں سے نہیں بلکہ سہ جانے والوں سے ڈرو، ان کا معاملہ رب کے حضور پہنچا دیا جاتا ہے۔ 3 نیکیاں جن کے کرنے سے قیامت کے دن عرش کا سایہ نصیب ہوگا: ٹوٹے ہوئے رشتوں کو جوڑنا، دل نہ چاہتے ہوئے بھی معاف کرنا اور کسی کے گناہ کا پردہ رکھنا۔ اگر ہم خیر میں مصروف نہ ہوں تو شر میں مصروف کرنے والی طاقتیں ہمیں تلاش کر لیتی ہیں۔ برائی ڈھونڈنے کا شوق ہے تو آئینے سے کام لیجیے، دوربین سے نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اس اللہ سے ڈرتے رہو جس کی صفات یہ ہیں کہ اگر تم بات کرتے ہو تو سنتا ہے، اگر دل میں رکھتے ہو تو وہ جانتا ہے۔ آپ کی آنکھیں اکثر وہی لوگ کھولتے ہیں جن پر آپ آنکھیں بند کر کے بھروسہ کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، صرف ایک ایسی محبت ہے جس میں طعنہ نہیں، الزام نہیں، رسوائی نہیں، شرمندگی نہیں، بے سکونی نہیں، وہ ہے اللہ کی محبت۔ قرآن کریم وہ واحد کلام ہے جو ایک ہی وقت میں سینکڑوں طرح کے مختلف درجات کی عقل رکھنے والوں سے ان کی سمجھ کے مطابق خطاب کرتا ہے۔ حاصل اور لا حاصل کے دائروں میں سب گھوم رہے ہیں، حاصل کی ناقدری اور لا حاصل کی حسرت ختم ہی نہیں ہوتی۔ کثرت کلام دل کی سختی کا ذریعہ ہے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جب آدمی کا دل سخت ہو جاتا ہے تو آنکھیں بھی خشک ہو جاتی ہیں، اور دل کی سختی ان 4 چیزوں میں حد سے تجاوز کرنے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے: کثرت طعام، کثرت کلام، کثرت سے سونا اور کثرت سے لوگوں کے ساتھ میل جول۔ جب بیٹیوں کو رخصت کیا کریں تو انہیں بتایا کریں کہ ہم نے انسان کا بچہ دیکھ کر رشتہ کیا ہے، اگر جانور نکل آئے تو واپسی کا دروازہ کھلا ہے،
वापस आ जाना, क्योंकि शादी दोबारा हो सकती है और इस्लाम में ऐसी कोई कैद नहीं और ना ही घर का टूटना बुराई है। ज़िंदगी एक बार मिलती है, इसे खुद गर्जियों और नफ्सियाती मरीज़ों के लिए गंवाना जहालत है। बेटियों को सही मानों में मोहब्बत और तहफ़्फ़ुज़ दें। लिखने वाले ने क्या खूब लिखा है, ज़िंदगी जब मायूस होती है तभी महसूस होती है। रब की रज़ा से जो मिले झोली में भर लें। खुशी मिल रही है तो उसे समेटेंगे तो आगे जाकर खुशी ही बांटेंगे, और अगर फूलों के साथ लगे कांटों से ही दिल जलाते रहेंगे तो खार बनकर किसी का दिल ही जख्मी करेंगे। झोली भरते जाएं और झोली खाली भी करते जाएं ताकि सफ़र जारी रहे। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला के लिए बाज़ लोग ऐसे हैं जैसे किसी के घर के ख़ास लोग होते हैं। सहाबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम ने अर्ज़ किया, वो कौन लोग हैं? इरशाद फरमाया, कुरान शरीफ वाले कि वो अल्लाह वाले और इसके ख़ास लोग हैं। परिंदों को दाना डालने वाला हर शख्स हमदर्द नहीं होता। बहुत से लोगों ने जाल बिछा रखा होता है। इसी तरह बहुत से लोग हमदर्द बनकर आपके करीब आ जाते हैं, और जब आप भरोसा करने लगते हैं तो आपको धोखा देने से गुरेज नहीं करते। जल्द या बादेर इंसान ये समझ आता है कि इसका अल्लाह के सिवा कोई दोस्त नहीं है। सिर्फ वही मददगार है, सिर्फ वही रहमान है, सिर्फ वही सुनता है और जवाब देता है, सिर्फ वही नहीं झटकता और जितनी बार पलट कर जाओ वो अपना लेता है। गुनाह छोड़ना आसान नहीं होता, मगर जो छोड़ देता है वो सुकून पा जाता है। हर दिन कोशिश किया करें अपनी ज़िंदगी से एक गुनाह को कम करने की। गुनाहों का बोझ बाज़ औक़ात इतना बढ़ जाता है कि वो हमारी ज़िंदगियों में मुख्तलिफ़ बीमारियों, परेशानियों और तकलीफ़ों की सूरत में निकलने लगता है। मुश्किल हो रही है, सब्र करना नामुमकिन हो रहा है, दिल डूब रहा है, खुद को तन्हा महसूस कर रहे हो, लग रहा है कि अब कभी कुछ ठीक नहीं होगा, तो एक लम्हे के लिए आसमान की तरफ देखो, मालूमात वहाँ भेज दो। वो कादिर है हर शय पर, वो तुम्हें तन्हा नहीं छोड़ेगा। इल्तिजा कर वो सब ठीक कर देगा। तुम बस इसके हो जाओ और फिर देखो कुन फयकून का नज़ारा। औरत को हमेशा ये उम्मीद होती है कि इसका मर्द खुद को बदल लेगा, लेकिन नहीं बदलता। और मर्द की हमेशा ये सोच होती है कि औरत खुद को कभी नहीं बदलेगी, मगर वो बदल जाती है। कैलेंडर की कुछ तारीखें ज़िंदगी को ही दीवार पर टांग देती हैं। जो आपके बुरे वक्त का साथी नहीं, इस शख्स को आपके अच्छे वक्त में साथ रहने का भी कोई हक नहीं है। अल्लाह के लिए जीना इंसानों के लिए मरने से बेहतर है, बहुत बेहतर है। अजीब है इस दुनिया के लोग, बात को पकड़कर इंसान को छोड़ देते हैं। इज़्ज़त जितनी दोगे मोहब्बत इतनी गहरी होगी। इज़्ज़त के बगैर मोहब्बत का कोई वजूद नहीं, क्योंकि रिश्ता कोई भी हो इज़्ज़त के बिना बेकार है। दुनिया की लज्जतों को ख़त्म करने वाली चीज़ मौत को कसरत से याद करो। खुदा किसी बंदे को इज़्ज़त अता फरमाता है तो उसे अपनी इबादत में मशगूल फरमा देता है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। बाबा जी फरमाते हैं, पुत्र, खुदा की ज़ात के बाद कायनात में अगर कुछ मुकम्मल और काबिल तारीफ़ है तो सिर्फ़ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत है। सुनो, अल्लाह से मांग कर नहीं रोते, अल्लाह से रो कर मांगते हैं। लोग कहते हैं पैसे रखो बुरे वक़्त में काम आएंगे, और हम कहते हैं अल्लाह पर यकीन रखें, बुरा वक़्त ही नहीं आएगा इंशाअल्लाह। नमाज इतनी ही ज़रूरी है जितना कि जीने के लिए सांस लेना ज़रूरी होता है। अल्लाह पाक हमें सजदों की लज़्ज़तें अता फ़रमाए, आमीन। जब आपके साथ कोई बुरा करे या आपके लिए बुरा सोचे तो उसे अपने अमल में मसरूफ़ रहने दें। आपको ये यकीन होना चाहिए कि आपके रब को ना नींद आती है ना ऊँघ। ताकत की ज़रूरत तब होती है जब कुछ बुरा करना हो, वरना दुनिया में सब कुछ पाने के लिए आपका हुस्न अमल और इखलाक ही काफ़ी है। मुश्किलों पे गौर करेंगे तो मुश्किलें बढ़ती चली जाएंगी, लेकिन अगर आसानियों पे गौर करेंगे तो आसानियाँ बढ़ती चली जाएंगी। जिस चीज़ पे आप ध्यान देंगे वही चीज़ बढ़ती चली जाएगी। कुछ लोग अपने आप को इंसानी फ़रिश्ता समझते हैं, उनके काम भी फ़रिश्तों जैसे हैं, यानी दूसरों के गुनाहों और बुराइयों का हिसाब रख। जो मोहब्बतें रब की खातिर की जाती हैं वो कभी ख़त्म नहीं होती, और जो रब की खातिर छोड़ी जाती हैं वो कभी ज़ाया नहीं जाती। अल्लाह के यहाँ हर अमल का अजर है। जिस तरह कमरे में मौजूद छोटे छोटे सुराख सूरज के होने की गवाही देते हैं, इस तरह इंसान की छोटी छोटी बातें इसकी तरबियत और इखलाक की पहचान करवा देती हैं। जब नीयत कुछ और हो और अमल कुछ और हो तो फिर किस्मत कभी नहीं बदलती। हम लोग अपनी नीयत लोगों से छुपा सकते हैं, इससे नहीं जिसने हमको पैदा किया है। ज़िना के लिए ना उम्र देखी, ना रंग देखा, ना शक्ल देखी, ना कद देखा, ना दौलत देखी। निकाह के लिए उम्र देखी, रंग देखा, शक्ल देखी, कद देखा, दौलत देखी। हराम आसान कर दिया, हलाल मुश्किल कर दिया।
دین اسلام کا راستہ قابلیت کا نہیں، قبولیت کا راستہ ہے۔ یہاں صرف پڑھے لکھے لوگوں کی طلب نہیں ہوتی، یہاں بس تڑپ والے قبول ہوتے ہیں۔ کسی کو اداس پائیں تو کچھ وقت اس کو سن لیں۔ کبھی انسان کو اپنی حالت بتانے کے لیے ایک ہمدرد کی ضرورت ہوتی ہے۔ کوشش کریں ایسے وقت میں نصیحت سے گریز کریں۔ راستے میں سے تکلیف دہ چیز کا ہٹانا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک شخص راہ میں جا رہا تھا، اس نے راہ میں ایک شاخ دیکھی، کانٹوں کی، تو اس کو سرکا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس نیکی کو قبول کیا اور اس کو بخش دیا۔ صبح اخبار کی جگہ اگر آپ قرآن مجید کے مطالعے کا معمول بنا لیں تو معلوم ہوگا کہ اصل کام کی خبریں تو قرآن مجید میں ہیں۔ نفرت ایک مردہ ہے جسے لوگ اپنے دلوں میں رکھ کر دلوں کو قبرستان بنا لیتے ہیں۔ انسان اپنے آپ کو خواہشات کے پتھروں میں چنواتا ہے، پھر جب سانس رکنے لگتا ہے تو شور مچاتا ہے۔ ایک شخص نے ایک بزرگ سے کہا، میں سکون چاہتا ہوں۔ بزرگ نے فرمایا، اس جملے میں سے میں نکال دو، یہ تکبر کی علامت ہے۔ چاہتا ہوں نکال دو، یہ خواہش نفس کی علامت ہے۔ آپ کے پاس صرف سکون ہی رہ جائے گا۔ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، موت حتمی ہے، رزق تقسیم ہو چکا ہے، بس اس کی تاخیر سے تمہیں غمگین نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ حرص اسے کھینچ کر نہیں لا سکتی اور پاک دامنی سے واپس نہیں لوٹا سکتی، اور تحمل کرنا مومن کو زیب دیتا ہے۔ نماز کب کام آئے گی؟ فجر مرتے وقت، ظہر قبر میں، عصر منکر نکیر کے سوالات کے وقت، مغرب حساب کتاب کے وقت، عشاء پلسرات پر۔ جب آپ کو ہر دوسرا شخص دشمن لگنے لگے، ایسی صورتحال میں اصل دشمن باہر نہیں آپ کے اندر ہوتا ہے، اور وہ ہے آپ کی منفی سوچ۔ نوکری کے دوران رشوت، ظلم، زیادتی اور ریٹائرمنٹ کے بعد تسبیح، سفید ٹوپی اور مسجد کی پہلی صف ہمارے ملک کی ایک تلخ حقیقت ہے۔ اس قوم کی جہالت کیسے ختم ہوگی جو قوم اپنی اولاد کی تعلیم سے زیادہ اس کی شادی میں دولت خرچ کرنا فخر سمجھتی ہو؟ سچائی کی سب سے سچی نشانی سادگی اور وضاحت ہے، جھوٹ ہمیشہ پیچیدہ ہوتا ہے۔ توبہ کا آنسو بھی کمال کا آنسو ہے، گرتا باہر ہے اور صفائی اندر کی کر دیتا ہے۔ جہاں محبت موٹی ہوتی ہے وہاں عیب پتلے پتلے ہوتے ہیں، اور جہاں محبت پتلی ہوتی ہے وہاں عیب موٹے موٹے ہوتے ہیں۔ انسان جو زہر دوسروں کو دیتا ہے اسے چکھے بغیر نہیں مرتا، احتیاط کیجیے۔ بہت جلد اکتا جانا اور بہت جلد متاثر ہونے کی عادت ترک کر دیں۔ عبادات ضرور کیجیے مگر معاملات پر بھی توجہ دیں۔ کعبے کے چکر لگانے سے لوگوں کو دیے ہوئے چکر معاف نہیں ہوتے۔ روزانہ اس دنیا سے لوگوں کا رخصت ہوتے رہنا زندہ رہنے والوں کے لیے بہت بڑی نصیحت ہے۔ کسی سے بدلہ لینے کا مزہ 2-4 دن رہے گا، لیکن کسی کو معاف کرنے کا مزہ ساری زندگی رہے گا۔ زندگی ایک کمزور ڈور کی مانند ہے جو کسی بھی وقت ٹوٹ سکتی ہے۔ جو مختصر گھڑیاں ہمیں نصیب ہیں، کوشش کریں کہ انہیں اس شاندار انداز میں استعمال کریں کہ ہماری دنیا اور آخرت دونوں سنور جائیں۔ زندگی کو ایک امانت کی طرح گزارو، ایک نہ ایک دن یہ اپنے مالک کو واپس کرنی ہے۔